تر اہل اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات۔ عزادارِ مظلوم کربلا میں جتنے مومن اس سال یا سال ہے گزشتے شہید ہوئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے صلوات۔ تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور بالخصوص جو عزادار اس اشرف محرم الحرام میں زخمی ہوئے ان کی صحت یابی کے لیے صلوات۔ اہل ایمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے صلوات۔ منجی عالم بشریت قائم محمد علیہ السلام کی تعجیل ظہور کے لیے صلوات۔ تمام تر مزارات مقدسہ کے تحفظ کے لیے بالخصوص مزار سید کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی آبادی کے لیے اور آل سعود سے اس بی بی کی قبر کی آزادی کے لیے صلوات۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی کی آزادی اور تمام تر حاجی اور زائرین کی زیارت کے شرف یابی کے لیے صلوات۔ اور آخری صلوات بڑے جوش و خروش اور غلبے سے پڑھنی ہے، اور آخری جو میں دعا کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت ہم سب زیارت اربعین کے لیے لے جائے اور ہم اکٹھے چلیں اس دعا کی مقبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لہ الفداء صلوات۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم عداوتہم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ جیسے کہ ہمارے عزیز اور نہایت ہی عزیز سید انور شاہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، واقعاً قوم میں یہ میرے بہت ہی قریب تھے، ایسے جیسے کہ بیٹے ہوتے ہیں، تو ان کی محبت، ان کی شفقت کہ میں دریا خان میں تھا بکھر سے آگے،
تو انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا، اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ اہل ایمان کے نورانی چہروں کی زیارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حوض علم میں بہت شرف بخشا، تقریباً 4000 سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کی ہے، اور کہاں پہ 4000 کی تعداد مہم نہیں ہے، اہم اس سے اگلا جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ کہاں پہ بیٹھ کر امام رضا کی بہن، امام موسیٰ کاظم کی بیٹی، امام محمد تقی جواد کی پھوپھی، امام جعفر صادق کی پوتی کے قدموں میں بیٹھ کر اور میرا جو سب سے بڑا شرف ہے وہ یہ ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا قوم میں، وہ میرا شرف نہیں ہے، حوض علمیہ میں پڑھاتا تھا وہ شرف نہیں ہے، جامعۃ المصطفیٰ میں پڑھاتا تھا وہ شرف نہیں ہے، مدرسے امام علی کی پرنسپلی 15 سال میں اس کا پرنسپل رہا، وہ شرف نہیں ہے۔ اگر مجھے شرف ہے تو پوچھے کہ تم کی زندگی میں جو 30 سال سے زیادہ زندگی تیری ہے قوم کی، سب سے زیادہ شرف تجھے کہاں پہ ملا؟ تو میں یہ جواب دوں گا جب حرم مطہر کی اس بی بی کے قدموں کی طرف قالین کے اوپر بیٹھ کر جب بغیر اقامے والے طالب علموں کو میں درس دیتا تھا اور کوئی مجھے امید نہیں ہوتی تھی کہ کوئی مجھے دے گا یا نہیں دے گا، تو سب سے زیادہ شرف مجھے بی بی کے قدموں میں بیٹھ کر حرم مطہر حضرت معصومہ کی مسجد بالا سر میں، مسجد مطہری میں، مسجد طباطبائی میں چٹائی پر بیٹھ کر جو میں نے درس دیے ہیں، میرے لیے سب سے بڑا شرف وہی ہے۔ یہ لطف الہی ہے، یا یوں کہوں کہ یہ اس بی بی کی خاص نگاہ تھی حضرت معصومہ کم کی، کہ جس نے مجھ شخص کو، مجھ حقیر کو اس لائق سمجھا کہ میں اس کے قرب میں بیٹھ کر درس پڑھ بھی سکوں اور پڑھا بھی سکوں۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اہل بیت کے بارے میں ہے، آپ سب جانتے ہیں شان اہل بیت کے بارے میں۔ تو میں نے آج اس روایت کا انتخاب کیا ہے آپ میلسی کے مومنین کے لیے، جس روایت کو شیعوں نے بھی نقل کیا ہے اور جس روایت کو اہل سنت کے محدثین نے بھی نقل کیا، یعنی ایسی روایت جس کو سب قبول کرتے ہیں۔ کہاں سے بات کو شروع کریں؟ ہم شروع کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی تخلیق سے، بات سمجھی؟ اہل بیت علیہ السلام کی خلقت باقی موجودات عالم، توجہ رہے، آج دیکھتے ہیں کہ میلسی کے اہل ایمان کتنا معرفت یہ اہل بیت رکھتے ہیں۔ پہلے میں شہر میلسی میں مجالس پڑھ کے گیا ہوں، انہوں نے میرے ہر لفظ کی قدر کی، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ سادات کی بستی ہے اور سادات کرام سننے والے ہیں، اور میں سادات کے سامنے حوض علمی قم کا سبق سنا رہا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان لفظوں کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو انوار کی تخلیق ہے، توجہ رہے، اہل بیت کی جو انوار کی تخلیق ہے، بعض روایات کہتی ہے جتنے بھی موجودات آپ دیکھ رہے ہیں، زمین، آسمان، پرند، چرند، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام تو باقی موجودات سے
المکاتب اور بعض شیعہ لکھتے ہیں 25,000 سال قبل تخلیق ہوئی ہے۔ کوئی بات سمجھے؟ بعض کہتے ہیں 30,000 سال قبل، بعض کہتے ہیں 45,000 سال قبل، بعض کہتے ہیں 50,000 سال قبل۔ میں کہتا ہوں یہ اختلاف تمہارا ہے، محدثین کا ہے۔ کم از کم ایک بات میں اتفاق ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جب اللہ نے تخلیق کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے نور اہل بیت کو بنایا۔ سب سے پہلے نور اہل بیت کو بنا لیا۔ اب ایک روایت جو سنا رہا ہوں، یہ روایت شیعوں کی کتاب بہجت قلب المصطفیٰ میں بھی ہے، اسی طرح اہل سنت برادران کی کتاب شرح بوسجی جناب المودہ، نفائس المنن، تمام تر کتابوں میں محدثین نے اس روایت کو لکھا ہے۔ روایت یہ ہے اذا خلق اللہ آدم ابو البشر، جب اللہ رب العزت نے آدم ابو البشر کو خلق فرمایا۔ کس کو؟ حضرت آدم کو نہیں، تیرے باب آدم کو۔ توجہ فرمائیے نہیں، یہ جو تیرے باب آدم کی بات ہے یہ یاد کر رہا ہوگا، بعد میں کام آنے والی بات ہے، یاد رکھیں۔ سب سے پہلا نبی، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے بشر، سب سے پہلے صاحب شریعت، انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو خلق کر رہا ہے۔ اب آدم نہیں بنا، آدم کا بھی وجود مٹی اور پانی کے درمیان ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اللہ رب العزت ایک مخلوق کو خلق کر چکا ہے جس کا نام انوار اہل بیت ہے۔ روایت کہتی ہے اذا خلق اللہ آدم ابو البشر، جب اللہ رب العزت نے آدم ابو البشر کو خلق فرمایا، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، اور اللہ رب العزت نے آدم میں روح پھونکی۔ فَإِذَا رَأَى آدم، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف چیزوں سے خلق کیا۔ ارشاد فرما رہا ہے کبھی اللہ نے مٹی سے خلق کیا، کبھی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا تراب سے، بھری مٹی سے، کبھی ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو خلق کیا تین لازت سے، یعنی چپکنے والی مٹی سے، کبھی ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو خلق کیا کل سلسال فخار، یعنی کھنکھنانے والی مٹی سے، کبھی ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو خلق کیا بدبودار مٹی سے، توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی ارشاد فرمایا میں نے انسان کو خلق کیا ہے پانی سے، کبھی ارشاد فرمایا میں نے انسان کو خلق کیا اچھلتے ہوئے پانی سے، کبھی ارشاد فرمایا میں نے انسان کو خلق کیا کس چیز سے؟ نطفے سے۔ اے رب العزت ہم سادے لوگ ہیں، بتا دے کس سے خلق کیا؟ اب ہم جب سادے لوگ ہیں تو امیر المومنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں اے سادے لوگوں توجہ کرو، اللہ رب العزت تمہیں جب فرما رہا ہے کہ میں نے کبھی انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کبھی میں نے بھری مٹی سے پیدا کیا، کبھی میں نے کھنکھنانے والی مٹی سے پیدا کیا، کبھی میں نے تراب یا کینے لازت سے پیدا کیا، تو یہ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ اگر تم بھول کر اللہ پر الزام لگاؤ کہ اللہ نے ایک بات نہیں کی ہے، اللہ نے تو کئی باتیں اور کئی راستے بتا دی ہیں، ہم بھٹک گئے، ہم بھول گئے، ہم پریشان اور حیران رہ گئے، اللہ ایک ہی بات کر دیتا میرے اللہ کہاں سے خلق کیا ہے؟ تو امیر المومنین کہتے ہیں آؤ میرے پاس، علی تجھے بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ ساری باتیں کیوں کی ہیں۔
پھر تجھ سے سوال کرتا ہے یہ علی کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی کے علاوہ کسی اور کو ضرورت کیوں نہیں ہوئی؟ توجہ فرمائیں کیوں کہ علی علیہ السلام پہلے خالق ہو چکے تھے، انوار اہل بیت پہلے خالق ہو چکے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا آدم کی مٹی کو اکٹھا کرو، توجہ ہے یہ جو امیر المومنین مخلوقات خدا کا جو المومنین میرا خطبہ نہج البلاغہ ہے نا، کرو گے انشاءاللہ نہج البلاغہ کا تخلیقی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ پڑھ لو۔ ابن ابی الحدید معتزلی مسلک اہل سنت کا ہے، نام بتا رہا ہوں، کیا نام ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی، نہج البلاغہ کا شرح لکھی ہے عربی میں اور وہ 10 جلدوں میں ہے، نہج البلاغہ کی شرح 10 جلدوں میں ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ یہ جیسے علی نے خلقت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، محسوس ایسے ہوتا ہے یا علی نے خود خلق کی ہے یا علی کے سامنے خلق۔ باتیں ملیں گی بھائی۔ ابن حجر مکی کا نام سنا ہے؟ ابن حجر مکی اپنے اہل سنت برادران کا محدث ہے۔ ابن حجر مکی وہ اپنے کتاب سوائے محرقہ میں لکھتا ہے، سوائے محرقہ میں کہتا ہے میں نے امیر المؤمنین کے علی بن ابی طالب کے فضائل پڑھے اور جو پیغمبر کے سوالات اور صحابی تھے ان کے بھی میں نے کمالات پڑھے، ان کے بھی کمالات پڑھے۔ تو ابن حجر مکی اس بات کو لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب سوائے محرقہ میں؟ کہتے میں نے تحقیق کی فضائل میں، جن کے فضائل میں تمام پر صحابہ جو سوالات صحابہ تھے پیغمبر اکرم کے، ان کے فضائل میں، ان کے کمالات میں، ان کے عروج میں نے تحقیق کی۔ کہتے تحقیق کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا کہ ما کان احد من اصحاب النبی، نبی کے اصحاب میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی یہ کہتا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، جو کیا کہتا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی الا علی بن ابی طالب، اگر کسی نے کہا ہے کہ علی بن ابی طالب، جب لوگ سوال لے کر جاتے تھے نا علی کے دروازے پر، جب لوگ سوال لے کر جاتے تھے علی کے دروازے پر، میرے آقا میرے مولا میرے مرشد میرے ہادی میرے امام کے دروازے پر جب سائے جاتے تھے سوال لے کر، اور علی بن ابی طالب سوالوں کے جواب دیتے تھے، سوالوں کے جواب دیتے تھے، سائل فرد حیرت میں ڈوب جاتے، فرد حیرت میں ڈوب کے علی بن ابی طالب سے سوال کرتے، یا علی انت نبی، اے علی کیا تو نبی ہے؟ اے علی کیا تو نبی ہے؟ تو امیر المؤمنین ارشاد فرماتے تھے تیری عقل پر پتھر پڑ گئے، تیری عقل پر تالے لگے ہوئے ہیں، اے سائل کا تجھے پتہ نہیں ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو پھر وہ سائل کہتے علی آپ جواب تو وہی دیتے ہیں جو نبی کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا سائل اے علی آپ اپنا تعارف خود کروائیں، اب ہیں تو ہیں کیا؟ تو علی ابن طالب جب فخر و مباحات میں آتے ہیں، جب علی اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں فخر و مباحات میں آتے ہیں، تو علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں درے خیبر کا اکھاڑنے والا ہوں، کبھی یہ نہیں کہا میں
انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے چھوٹا سا غلام ہوں۔ محمد کے غلاموں میں سے، یہ شرف ہے علی کا۔ جو فرمائیے اب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بارے میں پھر ایک بات سنو، جس کی ابن ابی الحدید معتزلی کی، ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے اے علی، حقیقت تو یہ ہے کہ تیرے فضائل کوئی بیان نہ کر سکتا۔ کہتے ہیں کتما حباؤ کبھی، ان کے جو تیرے احبا تھے، تیرے جو چاہنے والے تھے، انہوں نے بھی تیرے فضائل چھپائے۔ کیسے چھپائے؟ خوف کی وجہ سے۔ اور جو تیرے دشمن تھے، انہوں نے بھی تیرے فضائل چھپائے۔ کیسے چھپائے؟ کینے اور بغض کی وجہ سے۔ علی، حق یہ ہے کہ تیرے فضائل کا کوئی حق بیان نہ کر سکے۔ میں روایت کرتا ہوں کہ اذا خالق اللہ، ذہن میں ہے یہ نہیں بات؟ ہمارے استاد مرحوم آیت اللہ فاضل انقرانی ارشاد فرمایا کرتے تھے، لائق شاگرد وہ ہوتا ہے جو موضوع کو ذہن سے نہ جانے۔ توجہ ہے یہ؟ ارشاد ہوتا ہے اذا خلق اللہ آدم ابا البشر، جب اللہ رب العزت نے آدم ابا البشر کو خلق کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور آدم کے اندر اپنی روح پھونکی، فاذا آدم، اب آدم دیکھنے والا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ قرآن کہہ رہے ہیں انسان کی خلقت کے بارے میں نے کبھی انسان کو کہاں سے خلق کیا ہے؟ کبھی بھٹری مٹی سے، کبھی زمین سے۔ امیر المومنین نے کہا اے انسان، اے بھولنے والا، علی بن ابی طالب کے دروازے پر علی تجھے بتاتا ہے کہ اللہ مختلف باتیں کیوں کر رہا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ آدم کی مٹی کو لاؤ، آدم کی مٹی لائی گئی، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا سب مٹیوں کو ملا لو۔ جب سب مٹیاں مل گئی تو بھری مٹی بن گئی۔ تو اللہ کہہ رہے کہ میں نے انسان کو اس بھری مٹی سے خلق کیا۔ پھر اللہ نے کہا فرشتوں کو پانی ڈال دو۔ جب پانی ڈال دیا، کیا آپ بھی مٹی میں پانی ڈالتے ہیں، گارا کرتے ہیں، چھتوں کا گارا، جب اس کے اندر کیا کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، جب اس کے اندر تھوڑا ٹائم گزر جائے تو اس کے اندر چپکنے والی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لہیزدار مٹی بن جاتی ہے۔ جب لہیزدار بن گئی تو اللہ نے اشارہ کیا میں نے انسان کو اس لہیزدار مٹی سے خلق کیا۔ پھر کچھ ٹائم گزرا تو مٹی بو دینے لگ جاتی ہے، دوسرے دن تیسرے دن مٹی کے نزدیک جائیں تو بو دینے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو اسی بدبودار مٹی سے خلق پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ اے میرے فرشتوں، آدم کے مجسمے کو تیار کرو۔ فرشتوں نے آدم کے مجسمے کو تیار کیا، اس کے اوپر چاروں موسم گزرے، دن گزرے، سرد دن بھی گزرے، گرم دن بھی گزرے، موسم بھی سارے کے سارے گزرے، آدم کا مجسمہ پڑا رہا۔ اب جب مجسمہ خشک ہو گیا، اس کو اگر تم ٹھوکر لگاتے تو کھنکھناہٹ کی آواز آتی۔ اس مجسمے کو اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے انسان، میں نے تجھے کھنکھنانے والی مٹی سے خلق کیا۔ ابھی یہ بھی بتاتا چلو کہ تیرے مزاج مختلف کیوں ہیں۔ کوئی سردی کا مزاج، کوئی گرم مزاج ہے یا نہیں؟ کوئی ٹھنڈے مزاج کا، کوئی گرم مزاج کا، کوئی کہتا ہے نمکین مزاج کا ہوتا ہے، کوئی تبخیری ہوتا ہے، ہوتے ہیں کچھ تبخیری ہوتے ہیں، کچھ کسی طرح کے، کچھ کسی طرح کے۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو مفسرین کہتے ہیں چونکہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کہا تھا مٹی لے کر آؤ، تو فرشتے کہیں سے نمکین مٹی کو لے کر آئے تھے، کہیں سے شیریں مٹی کو لے کر آئے تھے، کہیں سے پہاڑ کی چوٹی سے مٹی کو اٹھایا، کہیں سے سمندروں کی تہوں سے مٹی کو اٹھایا۔ اب مختلف مٹیاں آ گئی، ساری کی ساری نمکین مٹی بھی آ گئی، شوردار مٹی بھی آ گئی، میٹھی مٹی بھی آ گئی، کھٹی مٹی بھی آ گئی، پہاڑی مٹی بھی آ گئی، صحرائی مٹی بھی آئی، دریائی مٹی بھی آئی۔ جب ساری مٹیاں آئیں، مٹیوں کو ملایا گیا، سب کی
تخلیق آدم کی بات. اس کے بعد جب اللہ نے کہا میں نے نطفے سے پیدا کیا اور اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا وغیرہ، وہ تھی تخلیق آدم کے بعد کی بات. بات سمجھ آ گئی؟ اگر سمجھ آئی تو بلند تر سنو. اذا خلق اللہ آدم ابو البشر ونفخ فیہ من روحہ، جب اللہ رب العزت نے آدم ابو البشر کو خلق کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، فاذا رأى آدم، تو آدم نے دیکھا. جو ہے یا نہیں ہے؟ اب آدم نے دیکھا تو کس چیز کو دیکھا؟ آدم. آدم میں نے کہا تیرا بابا آدم پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا صاحب شریعت. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سب سے توجہ سب سے پہلی نگاہ کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلی نگاہ آدم کی کس پر پڑی؟ سب سے پہلے آدم نے سوال کس کے بارے میں کیا؟ اللہ سے ہم کلام ہوا. تو کس کے بارے میں ہم کلام ہوا؟ سمجھ آ رہی کچھ؟ اذا نفخ فیہ من روحہ، اللہ نے جب اس کے اندر روح پھونکی، فاذا آدم، اب آدم نے دیکھا الی یمینۃ العرش، عرش کے دائیں طرف کیا دیکھا؟ فاذا رأى خمسۃ اشباہ انوار رکعا و سجدہ، 5 نورانی سائے ہیں، کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں. آدم نے عرش کے دائیں طرف دیکھا. کیا دیکھا؟ فاذا خمسۃ اشباہ انوار رکعا و سجدہ، 5 نورانی سائے ہیں، کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اہل بیت، یہ پنجتن پاک، یہ پنجتن پاک، سمجھ آئیے نہیں سمجھ آئیے؟ یہ پنجتن پاک اس وقت بھی اللہ عبادت کر رہے تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. ارشاد ہوا، جو میں یہاں پر رک کر کہا کرتا ہوں، جب آدم نے پہلی نگاہ کی ان پنجتن پاک کی طرف، وہ کیا کر رہے تھے؟ رکعا و سجدہ، وہ رکوع بھی کر رہے تھے اور سجود بھی کر رہے تھے. تو پہلے دن آدم کو سلیقہ، توجہ، پہلے دن آدم کو سلیقہ عبادت سکھا رہے تھے. سلیقہ عبادت. اب آدم نے سوال کیا، پروردگارا حل، توجہ، پروردگار حل خلقت من قبل من طین، میرے اللہ یہ بتا مجھ سے پہلے تو نے کسی کو مٹی سے خلق کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ کسی کو مٹی سے خلق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا لا یا آدم، اے آدم تجھ سے پہلے میں نے کسی کو مٹی سے خلق نہیں کیا. پھر سوال کیا آدم نے، مانو ہؤلاء، یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ بھی حیاتی و صورتی، جو میری شکل و صورت دیتی ہے، جو میری شکل و صورت دیتی ہے. اللہ رب العزت نے کہا یا آدم ہؤلاء من الذکر، یہ پنجتن پاک ہیں جن کو تیری اولاد میں قرار دوں گا، جن کو تیری اولاد میں قرار دوں گا. یعنی انوار، توجہ رہے، انوار پنجتن، انوار پنجتن آدم سے پہلے ہیں لیکن اجسام پنجتن آدم کے بعد ہیں. کوئی یہاں پہ میری گفتگو سے گمراہ نہ ہونے پائے. توجہ رکھے، انوار پنجتن آدم سے پہلے اور اجسام پنجتن، کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کی آغوش میں آ رہے ہیں، کبھی امیر المؤمنین ابو طالب کی آغوش میں آ رہے ہیں. توجہ ہے، کبھی حضرت حسنین شریفین زہرا کی آغوش میں آ رہے ہیں، زہرا محمد کی آغوش میں آ رہی ہے، محمد عبداللہ کی آغوش میں آ رہا ہے. یہ اجسام کی تخلیق ہے جو اولاد آدم نے اللہ نے قرار
بات کو لے آؤں گا بلندر صلوات اب اتنی عظیم محفل میں اگر کسی کو نیند آ رہی ہو توجہ یہ نہیں ہے تو اس کے انسان کیا کرے ایسا نعرہ سنائیں کہ آپ کے ارد گرد والوں کی آنکھیں کھل جائیں اللہ بتا رہا ہے توجہ اے آدم اللہ بتا رہا ہے اور تو سن رہا ہے تو یاد کر پہلا پارہ قرآن کا جو قرآن پڑھ لکھے ہیں پہلا پارہ قرآن کا اے آدم تو یاد کر لے اللہ بتا کیا رہا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ تجھ سے بھی امتحان لے لے اور فرشتوں سے بھی امتحان لے لے توجہ فرمائے اور تو ناکام ہو جائے انسانیت کو وہاں شرمندہ نہیں کرنا اب اللہ بتا رہا ہے اور تو سن رہا ہے اس کو یاد کر لے اور آدم نے یاد بھی کر لیا امتحان میں کامیاب بھی ہوا انسانیت کا فرشتوں کے سامنے آدم نے سر بلند کر دیا اور یہ فضیلت آدم کو فرشتوں پر توجہ سوال کر رہا ہوں آپ میں اسی کے اہل ایمان سے آدم کو اللہ نے فرشتوں پر فضیلت دی تو کس بنیاد پر دی علم کی بنیاد پر وجہ ہے یا نہیں اللہ نے آدم کو فضیلت دی کس بنیاد پر دی علم کی بنیاد پر کہ اس ایسی چیز کا علم آدم رکھتے تھے فرشتے نہیں رکھتے تھے آدم کامیاب ہو گئے اور فرشتے اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو جب آدم علم کی بنیاد پر فرشتوں سے فضیلت لے گئے تو پھر اللہ نے کہا کہ چلو آدم کا سجدہ کرو اب اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم سن میں بتا رہا ہوں ہؤلاء من ولدک ان کو میں تیری اولاد میں سے قرار دوں گا ارشاد فرمایا یا آدم شکک تو خمسۃ اسماء من اسمائی میں نے اپنے ناموں میں سے 5 نام مشتق کیے ہیں کہاں سے مشتق کیے ہیں اپنے ناموں میں سے 5 نام مشتق کیے ہیں 5 نام نکالے ہیں پڑھے لکھے لوگ توجہ کرو میں نے اپنے ناموں میں سے 5 نام مشتق کیے ہیں میں نے مشتق کیے اور سن انا المحمود میں محمود ہوں اور اس جو بڑے نور کے دیکھ رہے ہیں حاضر محمد المصطفیٰ یہ محمد کا نور ہے انا المحمود حاضر محمد پھر فرمایا انا فاطر السماوات والارض میں فاطر ہوں اور جس نور کو تو سب انوار کے درمیان میں دیکھ رہا ہے آج ہی فاطمہ الزہرا یہ فاطمہ کا نور ہے ارشاد فرمایا انا العالی میں عالی ہوں اور جو اس بلند نور کو دیکھ رہا ہے آج علی بن ابی طالب یہ علی کا نور ہے آدم کو تعارف کروا رہا ہے اللہ انوار کنڈر سامنے ہے آدم ادھر ہے اللہ فرما رہا ہے آدم سن یاد کر لے پہچان لے اگر کل ان انوار کو
گنا کرتا پھر فرمایا لما خلقت السماوات والارض، نہ میں آسمان کو خلق کرتا نہ میں زمین کو خلق کرتا، ولا الملائکۃ ولا الروح، نہ میں ملائکہ خلق کرتا نہ روح زمین کو خلق کرتا، ولا اللوح ولا الکرسی، نہ میں لوح کو خلق کرتا نہ کرسی کو خلق کرتا۔ پھر ارشاد فرمایا ولا الجنۃ ولا النار، جب میں کسی کو خلق نہ کرتا نہ جہنم کو خلق کرتا نہ اس کو خلق کرتا کسی چیز کو بھی، اے آدم اگر میں نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، حدیثی کتاب میں بھی مولانا قمر صاحب پڑھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، حدیثی کتاب میں بھی یہ لفظ ہے کہ اللہ رب العزت نہ ملائکہ کو خلق کرتے نہ سمندر کو خلق کرتے نہ سمندروں کے اوپر یعنی کشتی کو چلاتے، نہ اللہ رب العزت زمین کو خلق کرتا نہ آسمان کو خلق کرتا۔ اللہ تعالیٰ زمین کے بلکہ اپنی مخلوقات کے ذرے کو بھی خالق نہ کرتا۔ اگر اللہ نے ان مخلوقات کو خالق کیا ہے تو اس کو یعنی پوری مخلوقات کو کس لیے خالق کیا ہے؟ ان اہل بیت علیہ السلام۔ تعارف مکمل ہو اور آدم علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد فرما دیا لولاہم لما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے خلق ہی نہ کرتا۔ پھر ارشاد فرمائے اللہ رب العزت پہلے دن ساری باتیں کرتا۔ اب اللہ نے حق تو نہیں کہ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے جاگنے کا ثبوت دے۔ اللہ رب العزت نے کہا یا آدم پہلا دن ہے، ساری باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یا آدم سن، اللہ کا لہجہ بدلتا ہے، ان جعلی احد من ولدک، اگر تیری اولاد میں سے کوئی آئے، توجہ کریے، اگر تیری اولاد میں سے کوئی آئے، کیسے آئے؟ بحبت خردل ببغض آل محمد۔ سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ پتہ چلا ہے مرسی کے لوگ معرفت رکھتے ہیں۔ اے آدم ان جعلی احد من ولدک، کیسے؟ بحبت خردل ببغض آل محمد، رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانا بچے ہے یا نہیں؟ کوئی ایسے نہیں ہے کہ چھٹان پاؤ آدھا کلو نہیں، رائی کے دانے کے برابر اگر میری بارگاہ میں کوئی آئے تیری اولاد میں سے، کیسے آئے؟ ببغض آل محمد، آل محمد سے بغض لے کر آیا، ان بندن پاک سے بغض لے کر آیا، تو کیا کروں گا؟ فَأَدْخُلَهُ النَّارِ فَلَا أُبَالِي، میں اس کو جہنم کے نیچے ڈنڈے میں ڈال دوں گا، اور وہ خالق کے حق کو پرواہ نہیں ہوگا کہ میں نے کس موزی کو ڈالا۔ جو جانتے ہیں جو جانتے ہیں اور ان کو لطف بھی زیادہ آتا ہے، عربی زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ان جعل احد نکرہ ہے، نکرہ کسی خاص پر دلالت نہیں کرتا، نکرہ یہ کہتے ہیں ان جعل احد، اگر تیری اولاد میں سے کوئی آ جائے، یہ کوئی عام ہے، نکرہ ہے، کوئی کیسا ہے؟ بوڑھا آ جائے، بوڑھا آ جائے، جوان آ جائے، بچہ آ جائے، عورت آ جائے، مرد آ جائے، ان جعل
عہد اللہ تعالیٰ اگر مشخص کر دیتے نا فلاں فلاں آ جائے بات ختم ہو جائے انہیں تک، لیکن بات ختم نہیں ہو رہی. اللہ رب العزت اے اولاد اے آدم تو سن، ان جان احد منکم، تیری اولاد میں سے کوئی آ جائے، عورت مرد بوڑھا جوان بچہ کوئی آ جائے، ایسے آ جائے بحبۃ الخردل، رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، کیا لے کر آئے؟ بے بغض آل محمد، آل محمد سے بغض لے کر آئے، فَأَدْخُلَهُ نَارِ فَلَا أُبَالِي، میں اس کو جہنم میں کے نچلے تکے میں ڈال دوں گا اور مجھے خالق کو پرواہ ہی نہیں ہوگی میں نے کس کو ڈالا. فرمایا اللہ رب العزت نے، میں نے کہا ساری باتیں پہلے دن کرے، کہیں ایسے نہ ہو کل اولاد آدم میں سے کوئی بغض لے کر آ جائے. توجہ، اولاد آدم میں سے کوئی بغض لے کر آ جائے، وہ کہے اچھا مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بغض لے کر جانا ہے یا نہیں جانا. تو اللہ پہلے دن سارے سلیقے بتا رہے ہیں. آیا آدم سن سن سن، اگر تیری اولاد سے کوئی اس طرح آ جائے فَأَدْخُلَهُ نَارِ فَلَا أُبَالِي، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا مجھے پرواہ ہی نہیں. پھر فرمایا یا آدم ہؤلاء سبقتی، اے آدم یہی پنجتن پاک میرے لیے معیار ہیں، یہی پنجتن پاک میرے لیے معیار ہے. تیری اولاد کو انہی کی محبت کی وجہ سے جو محب اہل بیت ہوگا اس کو بہشت میں بھیج دوں گا. جو محب اہل بیت ہوگا یہی میرے لیے معیار ہے، پنجتن پاک معیار ہے. جس کے دل میں دیکھوں گا کہ اس کے دل میں نور ولایت ہے، نور اہل بیت کی چمک ہے، تو اس کو میں بہشت میں بھیج دوں گا. اور جس کو دیکھوں گا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بغض پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا اور پرواہ بھی نہیں ہوگی. توجہ ہے اگلے جملے پر. احمد بھی پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا سنو، نحن اہل بیت سفینۃ النجات، ہم اہل بیت سفینۃ النجات ہیں. جو بھی ہمارے اس کشتی پر سوار ہو گیا، کشتی نجات پر سوار ہو گیا، وہ نجات پا گیا. ومن ضل عنہا وغوا فہلک وغوا، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ ہلاک بھی ہو گیا، گمراہ بھی ہو گیا. نحن اہل بیت. اللہ رب العزت نے آدم کو کہا، آخری جملہ اس روایت کا سن کر پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے یا آدم اذا لکا الیہ حاجہ، جب تجھ آدم کو، توجہ، جب تجھ آدم کو، پہلے انسان کو، ابو البشر کو، پہلے نبی کو، پہلے صاحب شریعت کو، اذا لکا الیہ حاجہ، جب تجھ آدم کو میری ضرورت پڑے. طریقہ سکھا رہے ہیں اللہ، طریقہ بتا رہے ہیں اللہ. جس کو حضرت آدم کو، پہلے نبی کو، ابو البشر کو، پہلے انسان کو، پہلے صاحب شریعت کو اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے، اے آدم توجہ کر اور جان کر اور سن لے. اذا لکا الیہ حاجہ، اے آدم تو نے بھولنا ہے، توجہ، تو نے بھولنا ہے، تجھے میری ضرورت پڑنی ہے. لیکن یاد رکھ آدم، اذا لکا الیہ حاجہ، جب تجھ آدم کو، پہلے انسان کو، ابو البشر کو، پہلے نبی کو، صاحب شریعت کو، اذا لکا الیہ حاجہ، جب تجھے میری ضرورت پڑے، فہؤلاء التوسل، ان پنجتن پاک کو وسیلہ قرار دے گا. پہلا انسان ابو البشر، پہلا نبی، صاحب شریعت
ضرورت پڑے اور پنجتن پاک کا وسیلہ دینا. اگر وسیلہ نہ دیا کوئی فائدہ نہیں ہے. پنجتن پاک کا وسیلہ دینا. بس انوار اہل بیت مختصر اور آخری جملوں کی طرف آؤں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں آنا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں. میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے نور کو یکجا خلق کیا, ایک ہی نور سے خلق کیا. اب اللہ نے ہمارے نور کو کیا کیا؟ کبھی آدم کی پشت میں رکھا, کبھی انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے بدن آدھار میں رکھا. اب ہم پاک پشتوں سے منتقل ہوتے رہے, پاک رحموں سے منتقل ہوتے رہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ہمارے انوار کو پشت آدم میں رکھا, کبھی یہ نور اہل بیت پشت آدم میں چمکا, کبھی پشت نوح میں چمکا, کبھی پشت ابراہیم میں چمکا. چاہے نہیں ہے یہ پاک پشتوں سے منتقل ہوتا رہا, پاک رحموں سے منتقل ہوتے ہوتے پیغمبر اکرم فرما رہے اللہ نے ہمارے نور کو پشت عبد المطلب میں رکھا. پشت عبد المطلب میں رکھا. جب ہمارا نور پشت عبد المطلب میں آیا تو اللہ رب العزت نے ہمارے نور کو توجہ ہے ہمارے نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اب دو حصوں میں کیسے تقسیم کیا؟ نور کے ایک حصے کو اللہ نے عبداللہ کی پشت میں رکھا اور ایک حصے کو ابو طالب کی پشت میں رکھا. ابو طالب کی پشت سے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا نور فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں آیا. فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں آیا اور عبداللہ کی پشت سے یہ نور مصطفیٰ آمنہ کی گود میں آیا. اب اللہ رب العزت نے چاہا ان دو انوار کو پھر سے ملا دیا جائے, ان انوار کو پھر سے ملا دیا جائے. اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دی حضرت زہرا اور کیسے دی؟ ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے نبی میں تجھے خیر کثیر دے رہا ہوں, میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں, لیکن یاد رکھ ایسے توجہ رہے ایسے نہیں بلکہ 40 دن کے لیے اپنے گھر والوں سے دور ہو جا, دن کو روزہ رکھ, رات کو قیام اللیل بن جا. رات کو ساری رات پیغمبر عبادت کر رہے ہیں, دن کو روزہ رکھ رہے ہیں. اے کسی کے مومنو بتاؤ اللہ نے پیغمبر کو ارشاد فرمایا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے. پیغمبر گھر سے تو چلے گئے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر ان 40 دنوں میں کہاں رہے؟ کہاں رہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی والدہ کے پاس رہے, فاطمہ بنت اسد کے پاس رہے, فاطمہ کے ہاتھ کا کھاتا رہے. فاطمہ بنت اسد کی پکی ہوئی پر پیغمبر نے سحری بھی کی, فاطمہ بنت اسد کی پکی ہوئی پر پیغمبر نے افطار بھی کی. جب سحری کا ٹائم بھی گزرتا, افطار کا ٹائم بھی گزرتا, پیغمبر عبادت میں مصروف ہو جاتے. اب پیغمبر عبادت کے ٹائم گزارتے, صائم النہار و قائم اللیل, دن کو روزہ رکھتے, رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے. ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ جب 40 دن کا میقات مصطفیٰ کا ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے کہا اے مصطفیٰ اب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو میں نے عطیہ دینا ہے تجھے وہ قریب ہو گیا ہے ٹائم. آپ کی افطاری فاطمہ بنت اسد کی پکی پر نہیں کرنی درجو, بلکہ میں نے افطار کا انتظام کر دیا. لیکن پھر بھی بہشت سے جو قوام آیا, جو شہد سے شیریں اور دودھ سے سفید تھا, وہ آیا کس جگہ پہ؟ پھر بھی آیا امیر المومنین کی ماں کے گھر میں. لے کر آئے تو کہاں لے کر آئے؟ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں. جب فاطمہ بنت اسد کے گھر میں پیغمبر نے اس قوام میں بہشتی کو تناول فرمایا, اب ارشاد فرمایا کہ چلے جاؤ گھر میں, تو پھر نور فاطمہ الزہرا ماں کے پاس منتقل ہوتا ہے. اب ایسے ہے کہ روایت کے
مصطفیٰ کو دیا زہرا۔ اب اللہ نے کیا چاہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین کا عقد پڑھے۔ توجہ ہے زہرا اور علی کا عقد پڑھے۔ لوگ کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بننے، اور میرے بھائی جو بننا تھا بن گیا۔ اگر تمہارے جوڑے بھی آسمانوں پر بنتے تو پھر ٹوٹتے نہیں۔ جو بننا تھا، جس کا عقد ملائکہ کے صفوں میں جبرائیل و میکائیل و اسرافیل نے بھی پڑھا، اور ادھر زمین پر بھی اللہ رب العزت نے انتظام کیا، حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی پڑھا۔ حضرت زہرا اور علی کا عقد پہلے ذی الحج کو ہو گیا۔ اب وقت گزر رہا ہے، اللہ رب العزت زہرا اور علی کو دیتے ہیں حسن و حسین۔ جب حسن و حسین دیتے ہیں تو سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت کا سیدھا کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ دو سمندر، دو انوار، ایک حضرت زہرا کا نور اور ایک علی کا نور ملتے ہیں، اور ان سے لؤلؤ اور مرجان، حسن اور حسین، لؤلؤ اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ لؤلؤ اور مرجان سے مل گئے موتی، سرخ موتی۔ بس حسین کی ہوئی ولادت۔ مولا حسین کی ہوئی ولادت، پیغمبر آتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس کہ میری لخت جگر زہرا، اور میرے جگر کا ٹکڑا زہرا، مجھے تو حسین، میں حسین کی خوشبو سوں۔ اور روایت میں ملتا ہے جب پیغمبر بہشت کے لیے اشتیاق کرتے، بعض روایات میں آتا ہے پیغمبر اس بہشت کی میوے کے لیے جب میلان اختیار کرتے تو حسین کو سونگ لیا، کہا اے زہرا، لخت جگر زہرا، میرے جگر کا ٹکڑا زہرا، مجھے دو حسین، میں حسین کو چوم لوں، میں حسین کے رخسار کا بوسہ لے لوں، میں حسین سے تبرک حاصل کر لوں، میں حسین کی خوشبو سونگھ لوں۔ پیغمبر نے دیا حسین، پیغمبر کے ہاتھ پر آئے حسین۔ اب پیغمبر اپنے نواسے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو چومنا چاہتے ہیں، ادھر سے جبریل نازل ہوئے۔ جبریل نے کہا اے پیغمبر، جس حسین کو تو چوم رہا ہے 3 دن کا پیاسا کربلا کے لگ صحرا میں شہید کیا جائے گا۔ پیغمبر نے رونا شروع، میرے آقا، میرے مولا علی، جس سے پیغمبر کا رونا کبھی برداشت نہ ہوا، علی کہتے میرے آقا، میرے مولا، اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے۔ جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں، زمانے کا دستور یہ ہے، دنیا والے خوشی کرتے ہیں، آپ نے رونا شروع۔ پیغمبر نے فرمایا اے علی، میں نہ روتا، لیکن مجھے جبریل نے 4 مصیبتوں کی خبر دی ہے، مجھے جبریل نے 4 مصیبتوں کی خبر دی ہے، ان 4 مصیبتوں نے مجھے رلا دیا۔ آپ پیغمبر بیان کر رہے ہیں، علی اور زہرا سن رہے ہیں، پیغمبر بھی رو رہے، علی بھی رو رہے، زہرا بھی رو رہے۔ کون سی مصیبت؟ پیغمبر نے کہا اے علی، میرے بعد میری بیٹی زہرا کو تماچے لگے، مجھے اور لگنے والوں تماچوں نے رلا دیا۔ پہلی مصیبت پیغمبر نے بیان کی، علی نے سن، زہرا نے سن، اے علی دوسری مصیبت کو سن۔
ایک شکیل قلب انسان 1000 دینار کی تلوار خریدے گا، 1000 دینار کی زہر خریدے گا اور زہر کو تلوار کی دھار پر لگائے گا۔ اے علی تو روزے کے ساتھ ہوگا، مسجد کوفہ ہوگی، حالت نماز میں شکیل قلب انسان تیرے سر پہ ضرب لگائے گا، مجھے اس لگنے والی ضرب میں رلا دے۔ دوسری مصیبت بھی پیغمبر نے بیان کی، علی نے سن، زہرا نے سن لی۔ تیسری مصیبت کیا تھی؟ پیغمبر نے بتایا، اے علی مجھے رلا دیا بسم الحسن، حسن مجتبی کو زہر ملے گی، اس ملنے والی زہر نے مجھے رلا دیا اور میں اسی کے عزادار ہوں۔ پیغمبر نے جب زہر کا ذکر کیا پیغمبر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میرے آقا علی بھی رو رہے تھے، حضرت زہرا بھی رو رہی تھی، تو علی نے کہا روتے روتے میرے آقا علی نے کہا، اے میرے آقا میرے مولا اے محمد مصطفیٰ رسول علی، آپ نے فرمایا کہ مجھے 4 مصیبت نے رلا دیا۔ آپ نے کہا تو 4 کا تھا لیکن بیان 3 کی ہے۔ میرے آقا بول رہی ہے چوتھی کون سی مصیبت ہے جس مصیبت نے تجھے رلا دیا؟ سلطان الانبیاء رو رہے ہیں، خاتم المرسلین رو رہے ہیں، علی بن ابی طالب رو رہے ہیں، زہرا رو رہی ہے، پیغمبر بیان کرتے ہیں، اے علی چوتھی مصیبت جس کو میں بیان نہ کر سکا وہ کون سی مصیبت ہوگی؟ میں قاتل حسین فی عرض کربلا، کربلا کے نقو تک سہراب میرا شہید آل حسین 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے۔ مجھے چوتھی مصیبت نے رلا دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے آقا میرے مولا اے سلطان الانبیاء خاتم الانبیاء، جبریل نے تجھے بتایا آپ برداشت نہیں کر سکے، قربان جاؤں میں زینب کے جگر سے، قربان جاؤں میں عالیہ کے جگر سے، قربان جاؤں میں ثانیہ زہرا کے جگر سے، قربان جاؤں میں عقیل بنی ہاشم کے جگر سے، حضرت بی بی دو عالم ثانیہ زہرا، اس نے فقط سنا نہیں تھا بلکہ کیا ہوا؟ میرے آقا زادی حضرت زہرا کو تماشے لگتے رہے، بی بی دیکھتی رہی۔ میرے آقا زادی نے اس مصیبت کو بھی برداشت کیا۔ دوسری مصیبت امیر المومنین کے سر پہ جب ضرب لگی، علی کو لے کر گئے گھر کی طرف۔ آپ اہل ایمان جو زیارت کر کے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے مسجد کوفہ کے پیچھے میرے آقا کا گھر ہے، کوئی فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ امیر المومنین کے سر پہ زہر اثر کر چکی تھی۔ مقتل کہتی ہے قد مالا علی جمیلہ، قد مالا علی شمالہ، کبھی علی دائیں جھک جاتے تھے، کبھی علی بائیں جھک جاتے تھے۔ جب دروازے پر پہنچے کہا حسن اللہ علی کے سہارے کو چھوڑ دو، علی چاہتے ہیں اپنے قدموں سے چل کر زینب کے پاس جائے، کہیں ایسا نہ ہو علی کو اس حال میں بی بی دیکھ کر مر جائے۔ اب علی داخل ہو رہے ہیں، ام کلثوم آتی ہے، ثانیہ زہرا آتی ہے، ایک مرتبہ کرناٹ کی آواز بلند ہوتی ہے، میری آقا زادی نے اپنے باپ کو بٹھایا، چہرے کا خون صاف کیا، سر پہ پٹی باندھی، میرے آقا زادی سر پہ پٹی باندھتی رہی، روتی رہی۔ اللہ تعالیٰ دوسری مصیبت بھی میری آقا زادی نے برداشت کر لی۔ اور تیسری مصیبت کون سی تھی؟ رات کی تاریکی تھی، میری آقا زادی کو خبر ملی کہ تیرے بھائی حسن کو زہر دی گئی ہے۔ میری آقا زادی جب آتی ہے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو حسن مجتبی کو جب دیکھتی ہے، حسن مجتبی کے جگر پہ زہر اثر کر چکی ہے۔
حسین کہتے اللہ اکبر، علماء سے پوچھتے اس اللہ اکبر کا معنی کیا تھا؟ تو یہی کہتے ہیں کہ میرے آقا اللہ اکبر اس لیے کہتے تھے کہ جب تک اللہ اکبر کی آواز ثانیہ زہرا کے کان سے ٹکراتی رہے گی، ثانیہ زہرا اپنا خیمہ نہیں چھوڑے گی۔ اور دوسرا معنی یہ تھا کہ جب تک اللہ اکبر کی آواز قوم اشقیاء کے اوپر پہنچتی رہے گی، میرے آقا ذاتی کے خیمے کی طرف یہ تجاوز نہیں کرے گے۔ عزیزانو، ایک لمحہ ایسا آیا کہ حسین کی اللہ اکبر کی آواز میرے آقا ذاتی کے کان سے نہیں ٹکرائی۔ اب بی بی نے خیمہ چھوڑا، اب کون خیمہ چھوڑ رہی ہے؟ زہرا جائی خیمہ چھوڑ رہی ہے، رسول ذاتی خیمہ چھوڑ رہی ہے، میری آقا ذاتی علی کی بیٹی خیمہ چھوڑ رہی ہے۔ کون آقا ذاتی جب مسجد النبی میں جاتی تھی، علی آگے جا کر مسجد النبی کے احترام اٹھایا کرتے تھے۔ آج دن دہاڑا ہے، سفید دن ہے، میری آقا ذاتی خیمہ چھوڑ رہی ہے، آتی ہے کیا دیکھتی ہے؟ تنگے زینبیہ پر رک جاتی ہے، تنگے زینبیہ پر آ کر کیا دیکھتی ہے؟ وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، شمر ملعون حسین کے سینے پہ سوار ہے، انہی زلفوں کو پکڑے ہوئے ہیں جن کو میری آقا ذاتی زہرا کنگھی کیا کرتی تھی۔ رسول چوما کرتے تھے، رسول چوما کرتے تھے۔ میری آقا ذاتی نے کہا اگر تمہارے درمیان کوئی مسلمان ہے تو میرے بھائی کو بچائے۔ جب جواب نہ آیا، اب میری آقا ذاتی کرے تو کیا کرے، کرے تو کیا کرے؟ میری آقا ذاتی نے دیکھا، اب شمر نے کیا کیا؟ حسین کے سینے سے ہٹا۔ عزیزانو سنو، آخری لفظ ہے، شمر نے کیا کیا؟ شمر نے کیا کیا؟ حسین کے سینے سے ہٹا۔ شمر کا چکے اطمینان تھا، کوئی مجھے ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حسین کا عباس بھی شہید ہو گیا، اکبر بھی مچھی کھا کے سو گیا، قاسم بھی سو گیا۔ جب حسین کو اس کو اطمینان تھا کہ کوئی رہا نہیں، تو شمر کو اطمینان تھا۔ شمر نے کیا کیا؟ حسین کے سینے سے ہٹا اور پہلے کے سامنے بھائی کا قاتل ٹہلنے لگا، اور ٹہلتے ٹہلتے اس حرامزادے نے کیا کیا؟ ایک کھنڈے خنجر کو اٹھایا۔ جب زینب نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کھنڈا خنجر ہے اور حسین کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اب کیسے برداشت نہ ہو سکا؟ زینب کیسے برداشت کرتی؟ آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا میرے اللہ اور بردگارا، زینب کو پیدا نہ کیا ہوتا وَلَمَعَ هَذَا الْمَنْظَرَ، اور زینب اس دکھی منظر کو نہ دیکھتی۔ میرے اللہ، میرے اللہ، زینب کو پیدا نہ کیا ہوتا وَلَمَعَ هَذَا الْمَنْظَرَ، اور زینب اس دردناک منظر کو نہ دیکھتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار محمد والے محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میرے اللہ ان ہاتھوں کے ساتھ، ان بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ تیری بات کو ہمیں گزارا۔ میرے اللہ تمام طرح ایمان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے اللہ تو سب کے حالات سے باخبر ہے، علیم بذات صدور ہے۔ جتنے مومن یہاں پہ بیٹھے ہیں سب جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں، سب امیدیں لے کر بیٹھے ہیں، سب حاجتیں لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے اللہ تو سب کے دلوں سے علیم بذات صدور، سب کے حالات سے بھی آگاہ ہے۔ میرے اللہ سب کی حاجات کو بحق محمد وآلہ الطاہرین پورا فرما۔ میرے اللہ جو پریشان ہیں حضرت زینب کبریٰ کی عصر عاشور کی پریشانی سے
تمام پریشان مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے کٹے گلے کے ساتھ جناب ربال کی بڑی چھوڑی کے ساتھ میرے اللہ تمام بے اولاد مومنین کو اولاد ہے۔ میرے اللہ جہاں کہتے ہیں کیسے رہی عطا فرما۔ میرے اللہ جو شہر محرم میں شہید ہوئے ہیں ان کو اور تمام تر مومنین کے مرحومین کو جوار رحمت سید امام بہترین مقام عطا فرما۔ میرے اللہ تمام تر زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ پروردگار محمد والے محمد علیہ السلام نے سب کی جتنے بھی مومن جو بھی حاجت لیے ہیں سب کی حاجات کو پھر فور محمد والے کا ہی پورا فرما۔ بے روزگار کو روزگار فراہم فرما۔ سب مومنین کو حلال رزق وافر عطا فرما۔ میرے اللہ محمد والے محمد کے صدقے جو حج و زیارات کے ارادے رکھتے ہیں ان کے ارادے پورے فرما۔ مزارات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ مزارات بقی کو ظالمین کے چنگل سے آزاد فرما۔ پیغمبر کرم کی گالی کو اشعار رسول کے لیے کھول دے۔ میرے اللہ تمام تر زائرین اور حاجیوں کو زیارت کا شرف نصیب فرما۔ ہم سب جو اس امام بارگاہ میں زن و مرد خواتین و حضرات جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانی کا دیدار فرما۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ بیوی کی قبر کو آباد فرما۔ میرے اللہ منتقم خون حسین منتقم خون زہرا سلام اللہ علیہ قائم آل محمد جلد اجل ظہور فرما۔ میرے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے ہمیں غم حسین کے علاوہ کوئی دکھ کو پریشانی نہ دے۔ میرے اللہ محمد والے محمد کے صدقے میرے اللہ پروردگار مجاہدین اسلام کو فتح و شکر عطا فرما۔ دشمن اسلام کو نست و نابود فرما۔ ہم سب کو دین مبین کی خدمت اور دین مبین کی نشر و اشاعت صحیح طریقے سے علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد و علی بن الفاطمہ والحسن والحسین میرے اللہ اس مسجد میں پیش نماز مولانا صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس مسجد امام بارگاہ کو ہمیشہ کے لیے شاد و آباد فرما۔ ہمارے عزیز مولانا کمبر شاہ صاحب قبلہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ محمد والے محمد علیہ السلام کی تعلیمات جنہوں نے حاصل کی ہیں اس کی نشر و اشاعت اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام تر حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بحق محمد و علی بن الفاطمہ والحسن والحسین اور آل حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔